نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ المجادلہ جو قرآن مجید کی 58 سورت ہے۔ سورہ المجادلہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیات اور 3 ہی رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا سب دیکھنے والا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والی عورت کون تھی؟ یہ اشارہ ہے حضرت حولہ بنت مالک بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف، کہ جن کے خامد حضرت اوس بن صامت جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے اظہار کر لیا تھا۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس زمانہ جاہلیت میں نا اظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر پہ سخت پریشان ہوئی۔ اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی اظہار کے بارے میں، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی تھی، یعنی حضرت حولہ جو تھی، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ اظہار اور اس کا حکم جو تھا نا، پھر اس کا جو کفارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے نا، کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی ہے اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ یہ یعنی کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا السمیع اور کیسا العلیم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ایک معقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا نہایت درگزر کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اپنے کوڑ سے رجوع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ جس سے یہ نہ ہو پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، لیکن جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو یہ یقیناً ناممکن ہے نا کہ کچھ یاد رکھنا، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس نے تو ایک ایک لفظ کا ایک ایک عمل کا یعنی محفوظ کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، 3 میں سے کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اسے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں یہ سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، اور پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، بس وہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو
जब तुम आपस में बात करो तो गुनाह की और ज्यादती की और रसूल की नाफरमानी की बातें ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की बातें किया करो और अल्लाह ताला से डर कर रहा करो जिसके पास तुम्हें जमा किया जाएगा। आयत नंबर 10 है सूरह मुजादला की। सरगोशी करना यकीनन शैतान की तरफ से है ताकि जो ईमान लाए हैं वो रंजीदा हो। हालांकि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर वो इन्हें कुछ भी नुकसान देने वाले नहीं है। मोमिनों को अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे सरगोशियाँ करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया ना। सरगोशी के सिलसिले में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को अल्लाह ताला एक उनकी हलाकी तरबियत भी कर रहे हैं और हदायत दी जा रही है। तो कि आप फरमाया ना कि जब तुम 3 आदमी इकट्ठे हो तो अपने में से एक को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी ना करें, क्योंकि ये तरीका इस एक आदमी को गम में डाल देगा। ये सही बुखारी की हदीस है। तो सरगोशियाँ करने से मना फरमाया और ये मजलिस के आदाब के भी खिलाफ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिस में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो। तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कुशादगी पैदा करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करेगा और जो तुम काम करते हो अल्लाह ताला उसे बखूबी आगाह है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें रसूल से कोई सरगोशी करना हो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका किया करो। ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, बहुत ही पाकीज़ा है। ये अगर तुमसे ना हो पाए तो अल्लाह ताला यकीनन वो बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। क्या तुम डरते हो कि अपनी सरगोशी से पहले सदका दो? चुनांचे जब तुमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, लिहाजा तुम नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो और अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत करते रहो। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। क्या आपने देखा नहीं जो उस कौम को दोस्त बनाते हैं जिस पर अल्लाह ताला का गजब हुआ है? वो ना ही तुम में से हैं और ना ही उनमें से हैं, और वो जानते हुए भी झूठी बात पर कसम खाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। जो कुछ वो करते हैं यकीनन बहुत ही बुरा है। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, वो अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं। चुनांचा उनके लिए रुसवाकुन अज़ाब है। उनके लिए माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला से उनके अज़ाब में और अल्लाह ताला के और उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के अज़ाब से उनके कुछ काम नहीं आएगी। ये दोज़खी है, अस्तगफिरुल्लाह, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला उन सबको उठाएगा तो वो उसके सामने भी कस्में खाएंगे जैसे वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, और समझते हैं कि यकीनन वो किसी दलील पर है। खबरदार रहो, बिलाशुबा झूठे यही है। शैतान उन पर काबू पा चुका है, चुनाचा उसने उन्हें अल्लाह ताला की याद से भुला दी। ये शैतानी लश्कर है, याद रखो शैतान का लश्कर ही यकीन खसारा पाने वाला है। शैतान के बारे में आता है कि आपको पता है शैतान जो है, कहते हैं इंसान को दिल में वसवसे डालता है। सीना उस्मान अबुल आस रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज यानी कि नमाज में कुरान पाक में जब पढ़ता है ना, उसकी तिलावत करता है तो उसमें घायल हो जाता है, तो मुझे कुरान मजीद यानी भुला देता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शैतान का नाम हंजिब है। जब तुम्हें शैतान का असर कबूल हो तो अल्लाह की यानी कि पनाह मांग लो और नमाज के अंदर ही अपनी बाईं तरफ थूक दो। सैयदना उस्मान अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, फिर अल्लाह ताला ने उसे मुझसे दूर कर दिया, तो यानी बस से आने खत्म हो गए। आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल मुजादला, जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं यकीनन वही जलील तरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला यकीनन बड़ी कुव्वत वाला है, नहायत गालिब है। आप ऐसे लोग नहीं पाएंगे जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं कि वो उन लोगों से दोस्ती रखें जो अल्लाह ताला के और उसके रसूल की मुखालफत के मुखालिफ हैं, अगरचे वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनके ख़ानदान हों। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान लिख दिया है और उनको अपनी जनाब से एक रूह के साथ कुव्वत दी है, और उन्हें वो ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह ताला से राजी हो गए। यही लोग खुदाई लश्कर है। याद रखो अल्लाह ताला का लश्कर ही यकीनन कामयाब होने वाला है। इन आयत के बारे में आता है कि अबू अबैदा इब्न जराह के बारे में ये नाज़िल हुई है, जिन्होंने मैदान बदर में ना अपने बाप को कत्ल कर दिया था। सूरह अल हशर मदनी है, इसमें 24 आयत और 3 रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। ये सूरज है ना, ये सूरत यहूद के कबीले बनु नज़ीर के बारे में इसमें नाज़िल हुई है, इसलिए इसे सूरतुन नज़ीर भी कहते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। मदीने के इतराफ में यहूदियों के असल में 3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। तो हिजरत मदीना के बाद
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ درپردہ یعنی سازشیں کرتے رہتے اور کفار مکہ سے بھی یعنی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے نا یہودیوں کے پاس، تو بنو نذیر کے جو یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر سے انہوں نے نا ایک پتھر پھینکا اور آپ سر کو یعنی کہ مارنے کی نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی، تو جس سے وحی کے ذریعے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بر وقت اطلاع کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ تو ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، پھر یعنی لشکر کشی کی، تو یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں یعنی جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، پھر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ تو اسے اول حشر یعنی پہلی بار اعتبار سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی یہودیوں کی، جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جا کر پھر مقیم ہو گئے، وہاں سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ یعنی جلا وطن کیا تھا اور پھر کو یعنی کہ وہاں سے شام کی طرف دھکیل دیا تھا ان یہودیوں کو، تو کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا حشر بھی وہیں پہ ہوگا۔ ترجمہ ہے سورہ حشر کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، اور وہی بہت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی بار ان کے گھروں سے اکٹھا نکال دیا، تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قافلے لازماً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، سو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے رخ سے آیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ چنانچہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ کھجور کے جو درخت تم نے کاٹے یا جنہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے، تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے پلٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالدار ہی کے درمیان وہ گردش نہ کرتا رہے، جو کچھ رسول نے تمہیں دے دیا ہے سو اسے لے لو، اور جو جس چیز سے تمہیں روک دیا ہے تم اسے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ ان ہجرت کرنے والے غریبوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جو لوگ انصار ایمان لا کر دار ہجرت یعنی مدینہ میں پہلے ہی سے مقیم تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بوجھ سے بچا لیا گیا، چنانچہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں واقعہ ہے اس طرف کہ اصل میں ہوا ایک دفعہ اس طرح سے تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا کچھ بھی نہ تھا، تو چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا، اور گھر جا کر بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی یعنی خوراک ہی ہے نا، تو پھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا ہی سلا دیتے ہیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری یعنی بارے میں علم ہی نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ یعنی کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو صبح جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ والی آیت نازل فرمائی ہے، آیت بڑی پیاری ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یعنی کہ اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو قیامت تک یہ وہی پڑھی جائے گی اس صحابی کے بارے میں کہ جس نے اپنی ضرورت کے اوپر اپنی بیوی اور بچوں کی ضرورت کے اوپر یعنی کہ اپنی بھوک اپنی پیاس کے اوپر دوسروں کی بھوک اور پیاس کو ترجیح دی ہے۔ آیت نمبر 10 ہے،
ان کے لیے ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے جو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دی جو ایمان میں ہم سے سب کا لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا نرمی کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق بن گئے؟ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کیا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں، اور اگر انہیں نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ کے بل بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ بلا شبہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے کہ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قطعاً عقل نہیں رکھتے، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے کچھ بھی پہلے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے قتل بری ہوں، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ چنانچہ دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ یقیناً آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اسے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ہی سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں، اور دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کو جھکا ہوا پھٹا ہوا دیکھتے، اور ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی یہاں پہ پہاڑوں کی عظمت کو سامنے رکھ کر کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ اس پر اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ نہایت پاک سلامتی والا امر دینے والا نگہبان نہایت غالب زور آور بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ زبردست غالب نہایت ہی حکمت والا ہے۔ سورہ الممتحنہ مدنی ہے، اور اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الممتحنہ کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے، کچھ اس طرح سے کہ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا نا، تو اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر یعنی بدری صحابی تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے جو تھے نا مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ سب کی تیاری کی اطلاع کر دوں گا تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے یعنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے نا یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نا فرمایا کہ جاؤ، روزہ ہا پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک نا رکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اسے یہ رکا لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں نا چھپا رکھا تھا اس عورت نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر اور ارتاد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا ہے، صرف یہ ہے کہ یہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار جو ہے نا وہ جو مکہ میں رہتے ہیں، جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں پر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند ہو اور میری بیوی بچوں کا خیال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق جو ہے نا محبت جو ہے، یعنی اس طرح کا جو تعلق ہے مودت وہ قائم نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی یعنی کہ حدیث ہے۔ تو آئیں سے سورت کو پڑھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ،
تم ان کے پاس محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا یقیناً اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ وہ رسول کو اور وہ تمہیں اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے نکلے ہو، پھر تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وہ تم پر اگر قابو پا لے تو تمہارے کھلے دشمن بن جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر بن جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں قطعاً فائدہ نہ دیں گے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو اس کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت زار ہو گئی، حتیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے لازماً مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ اے ہمارے رب، کافروں کے لیے تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی زبردست غالب بہت دانا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور جو اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے جلد ہی دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نہیں روکتا کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو یقیناً پسند فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس روایتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے رحمان کے نزدیک نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال میں اپنی رعایا میں یعنی انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہی ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں، اور جو مہر انہوں نے حج کیا انہیں دے دو۔ جب تم ان کے مہر انہیں دے دو تو ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تم خود بھی کافر عورتوں کے نکاح کو باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے حج کیا ہے اور جو انہوں نے حج کیا ہے انہیں اس کا سوال کرنا چاہیے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ معاملہ کفار کی طرف رہ جائے پھر بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے خراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن ہوتے ہیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہو بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس قوم کو دوست نہ بناؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ وہ آخرت سے بالکل ناامید ہو گئے ہیں جیسے اہل قبور سے کافر ناامید ہو چکے ہیں۔ سورہ الصف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ہمیں پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر ہم بھی عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر نا پوچھنے کی یعنی کہ جرت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی سورہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔
اللہ تعالیٰ ان سے یقیناً محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرح یقیناً اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتا ہے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ اگرچہ کافر ناگوار خیال کریں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین ناپسند کریں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جان پاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں اور ابدی جنتوں کے بہترین گھروں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری نعمت جو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پس ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں مومنوں کی تائید کی، چنانچہ وہی غالب آ گئے۔ سورہ الجمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو تھی نا وہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، زبردست غالب بہت حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اور وہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جنہیں تورات عطا کی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ باقی تمام کے علاوہ تم ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اور ان کاموں کی وجہ سے وہ اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یقیناً وہ تم تک پہنچ رہی ہے، پھر تم اس کے پاس پلٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 10 ہے سورہ جمعہ کی۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جمعے کا جو خطبہ تھا نا، ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ تو خطبہ چھوڑ کر وہ باہر یعنی خرید و فروخت کے لیے چلے گئے تو کہیں یعنی سامان فروخت جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی جو تھے نا وہ مسجد میں رہ گئے، جس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، آیت نمبر 11۔ سورۃ المنافقون مدنی ہے اور اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں،
اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی اپنی زبانوں سے یعنی مسلمان ہونے کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاتے ہیں، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی ہیں، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کدھر سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، اللہ تعالیٰ کا رسول تمہاری مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ اپنا سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر حج مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو عزت والا اس سے ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی کہ اجر کے حساب سے سب سے بڑا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس وقت صدقہ کرنا کہ جب تو صحیح ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اور مال کی حرص دل میں ہو، اور خرچ کرنے سے تجھے فکر کا یعنی کہ غربت کا اندیشہ ہو، اپنے پاس مال جمع کرنے سے تجھے تمنگری کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں کا یعنی پھر تو وہ وارثوں کا ہی ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں اسی چیز کی ترغیب دلائی ہے، کیا کہ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ صدقے کی فضیلت بھی اس سے پتہ چلتی ہے آیت سے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو قطعاً مہلت نہیں دیتا جب اس کی مقرر مدت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو عمل تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ التغابن مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، چنانچہ تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا، چنانچہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، جن کے پیچھے ہم ان کے عذابوں کے اوپر جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے بے نیاز ہے جو خوب قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ انہیں دوبارہ قطعاً نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہ نفع نقصان کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اس کی برائیاں اسے مٹا دے گا، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس یعنی مال اور اسباب نہیں ہوتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر آئے گا، روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو ناحق خون بہایا ہوگا، تو یعنی کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب کو یعنی اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں ختم ہو جائیں گی نا، تو پھر ان لوگوں کی جو گناہ ہوں گے اس آدمی پر لاد دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح سے نیکیاں غبن ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمانداروں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمانداروں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، چنانچہ ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مال اور اولاد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرما رہے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو تھے سرخ رنگ کے کپڑے یعنی لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے آگے، تو دونوں اپنے کپڑوں میں یعنی کہ کیونکہ کرتے لمبے تھے تو ان کپڑوں میں وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی نا دونوں کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ممبر سے نیچے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، تو انہیں اپنے یعنی سامنے بٹھا کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو یعنی گرتے پڑتے جب دیکھا نا تو میرے سے یعنی صبر نہیں ہو سکا، تو ہر کر میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور انہیں اٹھا لایا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے رہو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو دل کی کنجوسی سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا ہے، نہایت زبردست ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق جو ہے مدنی ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس صورت میں نا طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے، تو یعنی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، اور حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہوئے اور انہیں سے رجوع کرنے کا حکم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق رکھ لیا کرو، معروف کے مطابق انہیں جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ مقرر کرو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ تم میں سے اس شخص کو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے
تو وہی اس کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام لازماً پورا کر کے رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری جو عورتیں حیض میں سے مایوس ہو چکی ہوں اور اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اسے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کا اجر بڑھا دے گا۔ آیت نمبر 6 ہے سورۃ طلاق کی۔ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھی وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر حرج کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم میں کشمکش ہو جائے تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ خوشحال کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف ہی دیتا ہے جتنی اسے طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، اور ہم نے انہیں ہولناک سزا دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اے عقل مندو، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر، جو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نصیحت اتار چکا ہے، یعنی قرآن پاک۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکیاں کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رزق دے رکھا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، اس کا حکم ان کے درمیان میں اترتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ التحریم دیکھتے ہیں، مدنی ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا یعنی اظہار فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے نا جو صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جوہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں سے آپ شہد پیتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وہاں یعنی کہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک سکیم تیار کی، یعنی دونوں نے، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ نے، کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے نا تو وہ ان سے یہ کہیں گی کہ اللہ کے رسول یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کی سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، تو یعنی کہ یہ ایک بساند تھی مغافیر کی جیسے پیاز کی آتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے صرف شہد ہی پیا ہے، لیکن اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو بتانا نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی تھی، جبکہ حضرت یعنی کہ حفصہ جو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں موجود نہیں تھی، تو اتفاق سے ان کی موجودگی میں ظاہر ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ آ گئیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں ہلے میں دیکھنا جو تھا ان کو ناگوار گزرا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، تو جس پر پھر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ پھر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات اور حالات ہیں۔ تو آئے اب اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو،
اور اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسمیں کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ سب جاننے والا، بہت دانا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، چنانچہ جب اس نے وہ بات آگے بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات بتا دی اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اسے پوچھا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب جاننے والا باخبر ہے۔ اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے، اور جبریل ہیں اور نیک مومنین اور اس کے علاوہ تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے انہیں بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو مسلمان، مومن، فرمان بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، بیوہ اور کنواری ہوں گی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ استغفر اللہ۔ انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کافرو آج معذرت نہ کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کے حضور خالص توبہ کرو، تمہارا رب جلد ہی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں معاف فرما، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی، چنانچہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا، داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور ظالموں سے مجھے نجات دے۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یعنی ایسے لوگوں میں سے یہ یا خاندان میں سے تھی جو فرما بردار تھے، عبادت گزار اور اصلاح کرنے والے اطاعت گزار تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، رضی اللہ عنہن۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہن اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تو عورتوں پر ایسے ہے جیسے شریر کی تمام خانوں پر فضیلت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔